السلام علیکم سامعین، آج اتوار ہے اگست کی 22 تاریخ 2021 13 محرم الحرام 1443 ہجری۔ مقامی اخبارات کی سرخیاں لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر، اور سب سے پہلے شروعات کشمیر عظمیٰ سے۔ ناگا بیرن ترال کے جنگلاتی علاقے میں مسلح تصادم، مطلوب کمانڈر سمیت 3 جنگجو جاں بحق۔ مہلوکین میں ایک کا جنگجو بیٹا بھی 2017 میں جاں بحق ہوا تھا۔ علاقے میں 3 ہفتوں کے دوران دوسری جھڑپ، طالبان کا مقابلہ پیشہ وارانہ طریقے پر ہوگا۔ آئی جی پی جنگجو نے جنگلوں میں پناہ لی ہے، GOC۔ ایک اور سرخی، کورونا وائرس کی قہر انگیز دوسری لہر، 143 دنوں میں 2407 فوت، 761 جموں اور 362 اموات سری نگر میں۔ ایک اور سرخی، سونا مرگ میں سیاح خاتون نالہ میں ڈوب گئی، بانڈی پورہ اور کپواڑہ میں المناک حادثات میں 3 افراد لقمۂ اجل۔ ایک اور سرخی، 1947 میں بھاجپا ہوتی تو کشمیر بھارت کا حصہ نہ ہوتا، بندوق کشمیر کے مسئلے کا حل نہیں، دفعہ 370 سود سمیت واپس ہوگا، محبوبہ مفتی۔ اور کابل ایئرپورٹ پر کولگام کے پروفیسر 2 روز سے درماندہ، حکومت سے مدد کی اپیل۔ اور اب روزنامہ تعمیل ارشاد سے چند سرخیاں، کشمیر گراؤنڈ کی بطخ خوری کا باب بند، خود ساختہ مینیجنگ ایڈیٹر عاشق میر گرفتار، عمران گنائی کے اثاثوں کے حوالے سے تفصیلات منظر عام پر آنے کا سلسلہ جاری، سخت کارروائی کا مطالبہ۔ ایک اور سرخی، مرکزی حکومت کا اہم فیصلہ، نوکری گنوانے والوں کو 2020 تک ملتا رہے گا PF کا پیسہ، منریگا کا بجٹ 1 لاکھ کروڑ روپے کر دیا گیا۔ ایک اور سرخی، کشمیر میں لوگ ہیں جن کو بھارت سے محبت ہے اور قومی مفادات عزیز ہیں، لیفٹیننٹ گورنر کشمیر میں تعینات رہتے ہوئے ہڑتال کی اجازت نہیں دے سکتا۔ ایک اور سرخی، جموں و کشمیر امرت مہوتسو کے تحت ہفتہ بھر کا میلہ منعقد کرے گا، مرکزی داخلہ نے لیا انتظامات کا جائزہ۔ اور ہر ایک سیاسی کارکن کو سیکیورٹی کور فراہم کرنا ناممکن، وجے کمار۔ اور اب روزنامہ چٹان سے چند سرخیاں، طالبان کے ہاتھوں 150 لوگوں کا اغوا، ویڈیو وائرل، اغوا کیے گئے ہندوستانی اور کشمیری پروفیسر سمیت کئی افراد شامل۔ ایک اور سرخی، گروگاؤں میں کام کرنے والے ایک اور کشمیری نوجوان حملے کا نشانہ، ہماچل پردیش میں کشمیری ڈرائیور اور کلینر کو گاڑی پر اسلام زندہ باد لکھنے پر پٹائی۔ ایک اور سرخی، بانڈی پورہ میں موٹر سائیکل سوار ازجان، گاندربل میں نہانے کے دوران کمسن لڑکا گھر کے آب، کپواڑہ میں 5 سالہ لڑکا ٹرنچ میں گر کر لقمۂ اجل۔ اور جموں و کشمیر کے لیڈران دفعہ 370 کا ذکر مت چھیڑو بیانیے کا حصہ بن رہے ہیں، سجاد غنی لون۔ اور اب روزنامہ روشنی سے چند بین الاقوامی خبریں، کابل ایئرپورٹ سے 150 لوگوں کو جبراً اٹھانے کی رپورٹ، طالبان کی تردید۔ ایک اور سرخی، طالبان کے سابق صدر اشرف غنی کے بھائی نے طالبان کی حمایت کر دی۔ افغانستان میں نئی حکومت کے لیے طالبان سے مذاکرات میں مصروف ہیں عبداللہ۔ ایک اور سرخی، افغانستان میں طالبان کے قبضے سے انڈین ڈپلومیسی کی ناکامی ظاہر، سابق سفیر راکیش سود۔ ایک اور سرخی، روسی صدر کے بعد برطانوی وزیر اعظم نے بھی طالبان کے ساتھ مل کر کام کرنے کی نوید سنا دی۔ اور اقوام متحدہ سلامتی کونسل سے تعاون چاہتا ہے، طالبان 135 لیڈران سے پابندی ہٹانا چاہتا ہے۔ اور اب روزنامہ ایکسپریس سے چند قومی خبریں، دہلی میں غیر معمولی بارشیں، زندگی کی رفتار تھم گئی، سڑکیں آبی جماؤ کے سبب ندیوں میں تبدیل، نشیبی علاقوں کا برا حال۔ ایک اور سرخی، عام آدمی پارٹی کی بڑھتی ہوئی مقبولیت سے BJP کے اندر خوف اور بے چینی، منیش سسودیا۔ دلی کے نائب صدر وزیر اعلیٰ کا دعویٰ، آپ رہنماؤں کو جعلی مقدمات میں پھنسانے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ ایک اور سرخی، اتر پردیش کی ترقی و خوشحالی ملک کے لیے مثالی ہے، وزیر خزانہ سابق وزیر اعلیٰ اتر پردیش کلیان سنگھ کی موت۔ ایک اور سرخی، دہلی میں پیر سے معمول کے مطابق کھلیں گے بازار، سرکار نے ہٹائی رات 8 بجے تک کی پابندی۔ اور وارانسی کی گیان واپی مسجد میں پوجا کی اجازت کے لیے عدالت میں عرضی۔ اور اب روزنامہ اڑان سے چند کھیلوں کی خبریں، مولانا آزاد کے کرکٹ اسٹیڈیم اپ گریڈیشن کے نام پر کروڑوں کا چونا، 45 کروڑ خرچنے کے باوجود بھی 20 اسٹیڈیم کرکٹ کے بنیادی ڈھانچوں سے محروم۔ ایک اور سرخی، رفیل نڈال چوٹ کی وجہ سے 2021 کا سیزن جلد ختم کریں گے،
चेन्नई सुपर किंग्स ने दुबई में ट्रेनिंग शुरू कर दी और T20 वर्ल्ड कप के शेड्यूल का ऐलान, हिंदुस्तान का पहला मुकाबला पाकिस्तान से होगा। और अब रोज़नामा श्रीनगर टाइम्स से आज का कार्टून बच्चों के मुस्तकबिल के हवाले से। और अब आखिर पर आपके लिए एक तस्वीर, आप इस तस्वीर को पहचान कर जवाब कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो सामीन, ये थी हमारी आज की सुर्खियाँ। हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।